تعبدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رکوع بھی کرو اور سجدہ بھی کرو اور اپنے رب کی عبادت بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو۔ نماز پڑھو۔ اب نماز کے اندر جو سب سے افضل ارکان ہیں وہ یا رکوع ہے یا سجدہ ہے۔ اب یہ دونوں ارکان جو ہیں، رکوع بھی اور سجدہ بھی، یہ نماز کے ساتھ خاص ہیں۔ اب ان دونوں کا جو ذکر کیا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اب یہ دونوں نماز کے سب سے خاص رکن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کیا کرو؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ان دونوں کا ذکر کر کے سمجھا دیا کہ بات نماز کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ اس اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہاں عبادت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی عبادت کہ کسی اور کا تصور بھی دل و دماغ کے اندر نہ آئے، ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور یہاں عبادت سے مراد رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اور عبادت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ ایسی عبادت کرو کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرو۔ اور بات ہے بھی یہی کہ مالک جس چیز کا حکم کرے بس وہ کرنا ہے۔ اس نے، مالک نے جو کہہ دیا ہے نا، بس وہی کرنا ہے۔ تو ایسی عبادت کرو، اور جن چیزوں سے وہ منع کر رہا ہے ان کے قریب نہیں جانا، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ رکوع کرو، سجدہ کرو یا نیک اعمال کرو، ان سب کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو، کہ میں اپنے رب کی عبادت کے طور پر یہ سارے اعمال کر رہا ہوں۔ ان سے عبادت کی نیت سے کرو،
کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر اگر آپ نے نیت ہی نہیں باندھی نماز کی تو نماز کیا ہوگی؟ اگر آپ نے نیت ہی نہیں باندھی اور آپ نماز پڑھتے چلے جائیں، نیت تو کرنی پڑے گی نا. تو عبادت ایسی کرو کہ عبادت کی نیت کے بغیر ایسا نہ ہو کہ بس یہ خالی اعمال ہی ہوں. نیت آپ کے دل اور اس ارادے کا نام ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اور اس آیت کے آخر پر کیا فرمایا کہ یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس امید پر کرو، اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس امید پر کرو کہ تمہارے لیے فلاح و کامیابی کے دروازے کھول دیے جائیں. اس امید پر کرو کہ اللہ کی رضا کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں. اس امید پر اللہ کی عبادت کرو. ہر اس کام سے رک جاؤ جس سے اس نے روکا ہے، ہر اس کام کو کر ڈالو جس کا اس نے حکم دیا ہے، اس امید پر کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ عبادت ہے. عبادت کے طور پر اس امید پر کہ مجھے جنت کے اندر میرا داخلہ ہو اور جہنم سے مجھے چھٹکارا مل جائے. اس امید پر کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. تو معلوم ہوا کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے، عبادات بھی کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن جو عبادات وہ بندہ کر رہا ہے، ان عبادتوں کی وجہ سے اب اپنا یہ ذہن نہ بنا لے کہ میں تو 100% بخشا ہوا ہوں، میں تو 100% جنتی بخشا ہوا بندہ ہوں. نہیں، اس امید پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے، اس امید پر کہ اللہ مجھے قبول فرما دے، اس امید پر کہ اللہ میرے لیے رحمت اور برکت کا دروازہ کھول دے، نہ کہ اس یقین پر یا اپنا ذہن یہ بنا لے کہ نہیں میں تو ہوں ہی بخشا ہوا کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں. ہاں، امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوستوں کو دکھانے کے لیے، پیر بھائیوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ مجھے کہیں گے کہ دیکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا. ایسی نمازیں تو قیامت والے دن، ایسے تو قاریوں کے قرآن، وہ حافظ قرآن جو قرآن فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھاتی ہیں، اور وہ سخی جو اپنی سخاوت صرف دکھانے کے لیے، سب یہ ان کے متعلق میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کچھ لوگ نماز پڑھتے نظر آئیں گے لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نیک اعمال کرتا ہوں.
تو اس نیت سے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں فقط اور فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنا فضل اور رحمت فرماتا ہے، اپنے فضل اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمت جو ہے اس کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں ایسی پیچھے کافروں کا وہ بتوں کی باتیں گزرتی چلی گئیں کہ یہ بتوں کو کس طریقے سے پوچھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا نہیں سمجھتے، جو ان سے ان کی تصویریں بناتے ہیں، کیا کچھ، تو ان کی حماقتوں کا ایک ذکر چلتا رہا پچھلی آیتوں میں جو ان سے۔ اب اللہ اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہے، میری بندگی کا، جو خدا بندے برحق ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے، بس، اور وہی قادر مطلق ہے، اس لیے صرف اس کی رضا کی خاطر اس کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کو راضی کرنے کے لیے کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں۔ اگر ایسا عمل کوئی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو احادیث موجود ہیں کہ وہ شخص، اس شخص سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ جلائی اس شخص سے جائے گی، وہ بھلے حاجی ہو، بھلے وہ کوئی مجاہد ہو، بھلے وہ کوئی حافظ قرآن ہو، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کون ہے بندہ، اس نے کس نیت سے یہ کام کیا جن سے۔ تو اصل اس کی رضا کے لیے جو قادر مطلق ہے، جو خدا بند برحق ہے، اور جس کی عظمت اور کبریائی کی شہادت آسمانوں کی بلندیاں دے رہی ہیں، جس طرف دیکھ لیں اسی کی نشانیاں موجود ہیں، جس طرف کو دیکھیں آپ کو اس کی نشانیاں ملیں گی، آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، یہ جو پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں زمین کے اوپر، ان پہاڑوں کا سکون جن سے، یہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کی سب شہادت دے رہے ہیں۔ ایک سسٹم کے ساتھ دریاؤں کی روانیاں، سمندروں کی گہرائیاں، پرندوں کی دنیا، مچھلیوں کی دنیا، جس سمت بھی آپ دیکھ لیں، کہیں ریگستان، کہیں گلستان، ہر طرف اس کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے یہ سب جنسی۔ اس لیے اس کی ایسی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو صرف زبان تک محدود نہ ہو، اس کی عبادت ایسی کرو، رکوع کرو ضرور، سجدہ کرو ضرور، مگر اس کی رضا کے لیے، تمہارے اندر کا خلوص اور اخلاص اس کے اندر موجود ہو، اس کی رضا کے لیے۔ وہ صرف دکھاوے کا رکوع نہ ہو، وہ صرف دکھاوے کا سجدہ نہ ہو، اور ایسی عبادت بھی نہ ہو
جو آج کل لوگوں کی صرف مسجدوں کے دروازوں پر ختم ہو جاتی ہے، بس صرف مسجدوں کے دروازوں پر رکھا، بلکہ بندگی کا وہ حق ادا کیا جائے، وہ حق ادا کیا جائے جس کا تعلق آپ کے ہر سانس کے ساتھ جڑا ہو۔ بعض لوگ جاگتے بھی سو رہے ہوتی ہیں، اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، لیکن وہ کھو دیتے ہیں، چیز گزر جاتی ہے، بیان بھی گزر جاتا ہے۔ بعض لوگ جاگتے میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، گزر گیا سر۔ لیکن بعض لوگ سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان لوگوں سے بھی جو سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی تعریف فرمائی گئی ہے قدم قدم کے اوپر۔ بہرحال وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔